sallallahu aleyhi لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرضى لرضا فاطمہ ویغضب لغضبها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آخری درس ہے. ایک توفیق تھی من جانب اللہ جس بابت مالک کریم کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہ نے توفیق دی، سیرت فاطمی کو پڑھا بھی اور نہایت ہی عاجزی، ناتوانی، کم علمی کے اعتراف کے ساتھ آپ کے حضور پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل کی. امید کی یہی ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار پائے گا انشاءاللہ تعالی. اسلام میڈیا کی ٹیم بھی قابل صد افتخار ہے جنہوں نے آج کے اس دور میں جدید ٹیکنالوجی کو ذریعہ بنایا ہے کہ گھر گھر تک اقوال فاطمی اور سیرت فاطمی کو پہنچائے. غضب فاطمہ کے سلسلے میں گفتگو ہوئی. گزشتہ درس میں نے بیان کیا غصہ دو طرح کا، کبھی منفی جب احساسات اور جذبات کی بنا پر غصہ کیا جائے، جو عام طور سے گھرانوں میں ہوتا ہے، جو دو دوستوں کے درمیان ہوتا ہے، جو محلے میں زندگی بسر کرنے والے دو پڑوسیوں کے درمیان ہوتا ہے، یہ منفی ہے. کبھی غصہ مثبت ہوتا ہے جب خدا کے لیے، خدا کی رضایت کے حصول کے لیے غصہ کیا جائے. جناب یونس کے غصے کا تذکرہ کیا، جناب نوح کے غصے کا تذکرہ کیا، جناب موسیٰ کے غصے کا تذکرہ کیا، مختلف انبیاء کرام کے غصہ بیان کیا ہے خود قرآن مجید میں پروردگار عالم نے. آج ایک سوال پیش کرنا ہے کہ آخر کہاں کہاں غصہ کیا جائے جو ہمارا غصہ مثبت اور پازیٹیو کہلائے. تقریباً 5 مقامات میں نے نوٹ کیے ہیں، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. شاید 1-2 کی وضاحت مفصل طور پر پیش کروں، باقی کو صرف فہرستوار بیان کر کے گفتگو تمام کروں گا اور آپ سے خدا حافظی کروں گا التماس دعا کے ساتھ. سب سے پہلے جہاں غصہ مثبت ہے وہ ہے انکار حق. جہاں حق کو جھٹلایا جا رہا ہو، جہاں حق کا انکار کیا جا رہا ہو، وہاں پر غصہ کرنا واجب ہے. اور یہ غصہ ثواب بھی رکھتا ہے، عبادت کا درجہ بھی رکھتا ہے، رضا پروردگار کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. جہاں حق کا انکار کیا جا رہا ہو وہاں خاموشی اختیار کرنا ناقابل معافی جرم ہے. آپ یاد کیجئے سید الشہداء، قتیل نینوا، مصباح الہدیٰ، فرزند فاطمۃ الزہرا، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو لکھا ہے علماء نے. مولا کی ایک زمین تھی، ولید نے اپنے دور حکومت میں اس پر قبضہ کر لیا تھا. مولا کو خبر ملی. مولا امام حسین نے پہلے ایک قاصد بھیجا کہ اس زمین کو چھوڑ دو، لیکن اس نے نہیں مانا. لکھا ہے کہ مولا نے خود اپنے آپ کو پہنچایا ہے دربار میں اور اسے سخت عذاب میں مبتلا کیا ہے. یہاں تک کہ مروان کا یہ بیان آج بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ فواللہ ما رأیت جرأت احد کجرأت الحسین علی الامیر. جیسا غصہ آج حسین ابن علی نے کیا ویسا غصہ کسی کا میں نے نہیں دیکھا. آج سے پہلے امام حسین کو اس سے زیادہ غضبناک نہیں دیکھا تھا. کیوں؟ کیونکہ حق کا انکار کیا جا رہا تھا، حق پر دوسرے قبضہ جمانا چاہتے تھے. اور اس موقع پر جب امام حسین علیہ السلام نے بر وقت صحیح غصہ کیا ہے تو ولید نے حکم دیا ہے زمین واپس کر دی جائے. آپ یاد کیجئے امیر المؤمنین، امیر کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے نہج البلاغہ. مولا کا دور خلافت، میدان رحبہ میں مولا پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد سوال کرتے ہیں ایک بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے، تم میں سے کون ہیں ایسے لوگ جنہیں غدیر میں فرمان نبوی جو تھا وہ یاد ہو؟ کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. سامنے ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، غدیر میں موجود تھا لیکن اس کا ہاتھ نہیں اٹھا. مولا نے انس ابن مالک کو خطاب کیا، انس کیا تم فراموش کر بیٹھے کہ نبی اعظم نے کیا کیا فرمایا تھا؟ پیغمبر کے خطبے کو بھول بیٹھے؟ کیا تمہیں تعلیمات پیغمبر یاد نہیں؟ کیا تمہیں خطبہ غدیر یاد نہیں؟ کیا تمہیں اعلان ولایت یاد نہیں؟ وہ کہتا ہے میں فراموش کر رہا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے. مولا نے کہا اگر بھول گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھو اگر تمہیں یاد ہے اور تم حق کا انکار کر رہے ہو تو تمہیں فلاں مرض
ہوگا اور آخری عمر میں اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے علی مرتضیٰ نے میرے حق میں بد دعا کی تھی۔ حق کا انکار جب کبھی کیا جائے تو انسان کو غصہ کرنا چاہیے۔ میں نے بیان کیا تھا گزشتہ درس میں کہ غصے کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حق میں بد دعا کی جائے۔ بی بی دو عالم نے بھی بد دعا کی ہے، آپ توجہ کیجئے گا۔ شہزادی کونین نے جس موقع پر غصہ کیا ہے، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضبہا، وہ غصہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ حق امیر المؤمنین کا انکار کیا جا رہا تھا۔ وہ حق کیا تھا؟ ولایت امیر المؤمنین، خلافت بلا فصل امیر کائنات یعصب الدین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ ابو ذر جیسے انسان کو غصے کے وقت خاموش کر دیا جائے یہ آسان کام ہے، لیکن بنت پیغمبر کی عظمتوں کا اقرار کیا ہے ان صحابیوں نے، نام نہاد اصحاب پیغمبر خاتم نے، انہیں خاموش کرنا ممکن نہیں تھا۔ البتہ جب کبھی حق کا انکار کیا جائے تو انسان کو غصہ کرنا چاہیے، البتہ نتیجہ خدا کے سپرد کر دینا چاہیے۔ بی بی زہرا نے غصہ کیا ہے، اس غصے کے نتیجے میں وہ امیر المؤمنین کا حق امیر المؤمنین تک نہیں پہنچا ہے، لیکن اپنے غصے کا اظہار کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واجب تھا، فریضہ تھا۔ پڑھیے آپ قرآن مجید سورہ یونس کی آیت نمبر 35 میں کریم پروردگار نے ارشاد فرمایا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی۔ آپ پڑھیے شہزادی کونین کی وصیت کو، کس طرح غصہ کیا ہے بی بی دو عالم نے، فلاں 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 افراد میرے جنازے میں شریک نہ ہوں، رات کی تاریکی میں مجھے غسل دیا جائے، مجھے رات میں دفن کیا جائے۔ یہ ہے بی بی دو عالم کا غصہ۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایسی کتاب کا نام لوں، کتاب الہدایۃ الکبریٰ، آج سے 1100 سال پرانی کتاب ہے، کوئی نئی کتاب نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ تدفین ہو گئی شہزادی کونین کی، حکام وقت نے برسر اقتدار خلیفہ نے کچھ خواتین کو بھیجا ہے جائیں اور بقی میں جانے کے بعد قبروں کو کھودیں اور نکالیں بنت پیغمبر کے جنازے کو، ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ خواتین گئی ہیں، جیسے ہی مولا کائنات کو خبر ملی ہے زوج بطول علی مرتضیٰ علیہ السلام کو، مولا نے اپنی زرد قبا لی۔ زرد قبا مولا کائنات جب کبھی لیتے تھے تو اس کا مطلب آپ غصے کے عالم میں ہوتے تھے، اور روایت کہتی ہے جب امیر المؤمنین بقی کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں تو احمرت عیناہ، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں غصے کے مارے، اور پھر وہاں سے امیر المؤمنین نے ان خواتین کو واپس کیا ہے۔ کسی کی مجال علی کی زندگی میں قبر بنت پیغمبر تک خود کو پہنچائے، یہاں تک کہ لکھا ہے فغضب غضبا شدیدا، امیر المؤمنین نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں حق کا انکار ہو رہا تھا، بی بی دو عالم نے غصہ کیا تھا، اور اس غصے کو اللہ نے اپنا غصہ، اپنا غضب بیان کیا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے کہا تھا ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضبہا۔ آپ پڑھیے صحیح بخاری تک میں یہ روایت موجود ہے۔ میں ایک روایت پیش کروں، چونکہ آج آخری کلاس میں چاہتا ہوں کچھ تذکرہ ہو جائے شہزادی کونین کی سیرت کے ان پہلوؤں کا بھی جن کا میں تذکرہ نہیں کر سکا ہوں۔ آتا ہے امام رضا غریب کے پاس، اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ آخر بی بی دو عالم شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا جو آپ کی جدہ ماجدہ ہیں، وہ سکوت کیوں اختیار کر گئیں، اور کیوں انہوں نے اپنے خطبے کے ذریعے حکام وقت کو خلاف کے لیے آواز بلند کی؟ روایت کہتی ہے امام رضا غریب طوس ہیں، معین الضعفاء ہیں، مولا نے سکوت اختیار کیا، اور مولا جواب نہیں دینا چاہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیکن پھر روایت کہتی فعلہ السائل، سائل کا اصرار بڑا، بتائیے تو شہزادی کونین کے سلسلے میں کچھ۔ اس موقع پر مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کانت لنا ام صالحہ، شہزادی کونین بنت پیغمبر میری ایک صالح ماں تھی، ماتت، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، وہی علیہما ساخطہ، ان دونوں پر غصے کے عالم میں میری جدہ ماجدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں جام شہادت نوش کر کے۔ اور جس سے بی بی دو عالم غصہ ہوں، پیغمبر کی حدیث، متفق علیہ حدیث،
کہ ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضبہا، جس سے فاطمہ غضبناک ہوں خدا بھی اس سے غضبناک ہوگا، اور جس سے خدا غضبناک ہو جائے اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ بآسانی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آج جو دور ہے، جس دور میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، 21ویں صدی، آج کے دور میں بھی حق کی تشخیص نہایت دشوار کام ہے۔ کہاں سے ہم سمجھیں حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے؟ وہ فرقان کس کے لیے قرآن کریم نے اعلان کیا؟ مالک نے صاف صاف لفظوں میں اعلان کیا ہے، اپنے آپ کو با تقوی بناؤ، پروردگار حق اور باطل میں تشخیص پیدا کرنے کی صلاحیت تمہیں عطا کر دے گا۔ با تقوی بننا ہے تاکہ ہم حق اور باطل میں تشخیص کر سکیں، انکار حق نہ ہو ہمارے ہاں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں شہداء کی وصیت، شہداء میں سر فہرست بی بی دو عالم کی وصیت، امیر المؤمنین کی وصیت، سید الشہداء امام حسین کی وصیت، ائمہ اطہار کی وصیت، شہداء راہ اسلام کی وصیت میں گزارش کروں گا۔ شہید قاسم سلیمانی کی وصیت کو پڑھیے، شہید محسن حججی جیسے جوان شہید کی وصیت کو پڑھیے۔ ولایت کے دامن کو تھامے رہنا ہے، ولایت فقیہ کو سمجھنا ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، ہمیں وصیتوں کو پڑھنا ہے، ہمیں الہی سیاسی وصیت نامے کو مد نظر رکھنا ہے جو امام خمینی معمار انقلاب نے لکھا ہے۔ میری خود اپنی آواز میں یوٹیوب پر موجود ہے، امام خمینی کی وصیت کا اردو ترجمہ آپ سنیں۔ امام خمینی نے ایک منشور بیان کیا ہے دور غیبت کبریٰ میں، اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد بالخصوص کیسے ایک شیعہ انسان کو زندگی بسر کرنی چاہیے۔ وصیتوں کو پڑھنا ہوگا ہمیں اور آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ با بصیرت علماء کے پاس جانا ہوگا۔ علماء سے دور کرنے کی سازشیں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے جوان غیور بھی ہیں، بابصیرت بھی ہیں، بیدار بھی ہیں، آگاہ بھی ہیں۔ علماء سے ضرور رابطے میں رہیے۔ شہزادی کونین نے ولایت کو فراموش نہیں کیا ہے۔ تو پہلی جگہ جہاں ہمیں غصہ کرنا ہے وہ ہے جہاں انکار حق ہو رہا ہو، دوسری جگہ جہاں بدعتیں پروان چل رہی ہوں، جہاں نئے نئے ایجادات دین میں آ جائیں، جہاں دین میں تحریف ہو رہی ہو، جہاں اپنا بنایا ہوا دین اپنے خواہشات کے نتیجے میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہو۔ آپ سوچئے رسول اعظم کے دور میں بھی بعض بدعتیں ایسی تھیں جسے پروان چڑھایا گیا۔ عثمان ابن مظعون جیسے صحابی کے بارے میں جن کے تجلیل کی ہے امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں، نبی اعظم کو خبر ملی کہ عثمان ابن مظعون نے اپنے گھر میں ہی مسجد بنائی ہے، بیوی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس مسجد میں یتعبد فیہ، مسلسل عبادت، اللہ اللہ اللہ۔ روایت کہتی ہے نبی اعظم جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اپنے ایک باوفا صحابی کے پاس جاتے ہیں، یحمل نعلین، ہاتھ میں نعلین لے کر جا رہے ہیں، غصے کے عالم میں۔ پیغمبر اعظم نے جانے کے بعد یہ بیان فرمایا، بعثنی بالشریعۃ السہلہ، اے عثمان ابن مظعون مجھے آسان شریعت کے ہمراہ مبعوث برسالت کیا گیا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بھی بندے کو اس کے امکان سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں دیتا ہے، کوئی فریضہ عائد نہیں کرتا ہے۔ میں اسی سماج میں رہتا ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، میں اپنے حقوق کو ادا کرتا ہوں۔ عثمان ابن مظعون جیسے صحابی کا تذکرہ پڑھیے، کیونکہ دین میں تحریف، اللہ اللہ، زیادہ سجدوں کو معیار بنا لیا تھا۔ اسی طرح ابو دردہ کے بارے میں بھی ملتا ہے جناب سلمان فارسی سے مفصل روایت ہے۔ تو جب کبھی دین میں بدعتیں قائم ہوں تو اس موقع پر بھی غصے کا اظہار کرنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے بیان کروں، نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اذا ظہرت البدع فی امتی فلیظہر العالم علمہ ومن لم یفعل فعلیہ لعنت اللہ۔ جب کبھی بدعتیں پر پرواز حاصل کرنے، بدعتیں سر چل کر بولنے لگیں، نئے نئے ایجادات دین میں آ جائیں، توہمات و خرافات اور بیجا رسومات جنم لے لیں، اس موقع پر علماء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سکوت کو توڑیں، آنے کے بعد حقائق سے لوگوں کو آشنا کریں، اور اگر کوئی عالم ایسا نہ کرے فعلیہ لعنت اللہ، تو ایسے عالم پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں، امیر المؤمنین نے بیان فرمایا ثلاثۃ لیست لہم حرمہ، تین گروہ ایسے ہیں جنہیں کوئی احترام نہیں ملے گا، جو محترم نہیں ہے۔ صاحب و حوم مبتدع،
ایک ایسا انسان جو اپنے خواہشات کے نتیجے میں بدعتیں ایجاد کرتا ہے، والامام الجائر ظالم حکمران، والفاسق المعلن الفسق کھلم کھلا گناہ کرنے والا، اسے احترام کی نگاہ سے نہیں، جبکہ مومن کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ ایک مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ عظیم ہے۔ انحرافی افکار سے بچنے کے لیے ضرورت ہے کہ صاحبان علم بابصیرت افراد غصے کا اظہار کریں۔ بدعت یہی تو تھی کہ رسول اعظم کی سنت و سیرت میں غدیر، لیکن یہ بدعت تھی کہ بعد رحلت پیغمبر اعظم سقیفہ سجایا گیا۔ بی بی دو عالم شہزادی کونین نے نبی اعظم کی رحلت کے بعد امیر المؤمنین کی ولایت کے دفاع میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ فدق کے سلسلے میں آپ نے مفصل گفتگو علماء کی زبانی پہلے بھی سنی ہوگی، آئندہ بھی سنیں گے۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مطالعہ کیجئے، شہزادی کونین نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے۔ عزیزان گرامی، تو ہمیں اور آپ کو کہاں کہاں غصہ کرنا ہے جو مثبت کہلائے گا؟ جب حق کا انکار کیا جا رہا ہو، جب دین میں بدعتیں سر چڑھ کر بولنے لگیں تو ہمیں غصہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح ہمیں چند ایک مقامات پر اور بھی غصہ کرنا ہے۔ اس جگہ پر غصہ کرنا جہاں کسی مقدس ہستی کی حرمت پامال کی جا رہی ہو، ممکن ہے وہ رسول اور آل رسول ہو، ممکن ہے کوئی ایک عالم مرجع فقیہ مجتہد ہو، ممکن ہے عام عالم ہو، فقہائے دین جن کی بڑی اہمیت ہے۔ فقیہ دین کی عزت سے کھیلنے والے خود اپنی آبرو ہی نظر بات کرتے ہیں، جنہیں یہود و نصارہ خرید لیتے ہیں وہ امن گاہوں میں گھس کر فساد کرتے ہیں۔ لہذا وہاں پر بھی ہمیں غصے کا اظہار کرنا ہے۔ اسی طرح جہاں اجتماعی گناہ رواج پا جائیں، ممکن ہے کوئی ایسا سماج آپ کو نظر آئے جہاں منکرات کی ایک طویل فہرست نظر آئے، اصلا حجاب نہیں ہے، عفت نہیں ہے، نماز نہیں ہے، واجبات دین کی پابندی نہیں ہے، وہاں ضرورت ہے کہ غصے کا اظہار کیا جائے۔ اسی طرح اگر کہیں پر اقتصادیات میں بالخصوص دینی اداروں میں مالی خرد برد ہو رہی ہے تو وہاں بھی غصے کا اظہار کیا جانا چاہیے۔ سیرت پیغمبر میں، سیرت امیر المؤمنین میں، سیرت بی بی دو عالم شہزادی کونین میں، سیرت معصومین علیہم الصلوۃ والسلام میں یہ سارے غصے نظر آتے ہیں۔ میں نے اپنی بات کو تمام کر دیا۔ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بی بی دو عالم شہزادی کونین کو خراج پیش کرنے کے لیے، بی بی دو عالم سے اپنی محبت کے اظہار کی خاطر پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ وہ بی بی جس نے اپنے بابا کی رحلت کے بعد یہ مرثیہ پڑھا تھا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالیا، مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں بابا آپ کی رحلت کے بعد کہ اگر روز روشن پر پڑھتی تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ ایسی مصیبتیں بی بی دو عالم کی وصیت کو آپ پڑھیے۔ شہزادی کونین نے وصیت کی ہے امیر المؤمنین کو خطاب کر کے، میری قبر پہ آئیے گا، جلدی مت جائیے گا، بلکہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیجیے گا۔ اور پھر اپنے بچوں کے حق میں وصیت کی ہے، اور وصیت کرنے کے ساتھ ساتھ جناب زینب کبریٰ کو یاد کیا ہے، لیکن ایک جملہ جو دل کو برماتا ہے وہ جملہ یہی تھا، اے ابو الحسن میرے بچوں میں میرے اس بیٹے کو فراموش مت کیجیے گا، اس کا خیال رکھیے گا جو عراق کی کربلا جیسی سرزمین پر 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ لکھا ہے علماء نے، امیر المؤمنین مسجد میں ہے، خبر شہادت ملتی ہے، اور اس موقع پر جیسے ہی بی بی دو عالم کی شہادت کی خبر ملی، فوقع علی الارض، مولا کائنات بے ہوش ہو گئے۔ باپ کی جدائی کے غم کو برداشت کیا ہے، ماں فاطمہ بنت اسد کی جدائی کے غم کو برداشت کیا ہے، یا اماں کہہ کر کے فریادیں بلند کی ہے۔ رسول اعظم کی رحلت کے داغ کو دیکھا ہے، لیکن کہیں نہیں ملتا کہ ان مواقع پر امیر المؤمنین بے ہوش ہوئے ہوں۔ لیکن ہائے رے، بی بی دو عالم شہزادی کونین کی مظلومیت کہ امیر المؤمنین کو خبر ملی ہے تو امیر المؤمنین بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر یہی بے ہوشی ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے، جہاں مظلوم کربلا 3 شب و روز کے بھوکے پیاسے اپنے مالک کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میں ایک بار پھر سے اپنے تمام سننے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت محبتوں سے نوازا آپ نے۔ اسلام میڈیا کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ایک ناچیز طالب علم تعلیمات فاطمی کو دنیا کے کوشوں کنار میں رہنے والے جوانوں تک پہنچا سکے۔ امید کہ ہماری یہ عبادت، ہماری یہ سعی و تلاش و کوشش مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اگر آپ حضرات کو کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، کسی بھی طرح کی کوئی دینی گفتگو کے بارے میں
جانکاری چاہیے، معلومات فراہم کرنی ہو تو آپ اسلام میڈیا ٹیم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ وہ خود مدد فرمائیں گے، وگرنہ یہ ناچیز بھی اپنے تئیں حاضر خدمت ہے۔ اپنی دعاؤں میں اس ناچیز کو یاد رکھیے گا۔ اللہم اجل ولیک الفرج والعافیت۔